منڈانے کے ساتھ، سود کھانے کے ساتھ، میری امت کی بیٹی اس جو ہے خباثت کے ساتھ، بازاری عورتوں کے کپڑے پہننے کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، میری اماں تیرے بارے میں حکم یہ ہے، زندگی کے اندر پردہ تو دور کی بات، تو اگر مر جائے تو غیر تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو مر جائے غسالن عورت اگر تجھے غسل دے رہی ہے، تیرا ناخن گر چکا ہے، تیرے سر کے بال الگ ہو چکے ہیں، پوچھ علماء کرام بیٹھے ہیں کہ فقہا نے لکھا کہ تیرے مردہ جسم سے نکلے ہوئے بال کو اور نکلے ہوئے ناخن کو غیر محرم چھو نہیں سکتا. مری ہوئی عورت کے جسم سے نکلے ہوئے ناخن کا اتنا احترام اور مری ہوئی عورت کے جسم سے نکلے ہوئے بال کی اتنی عزت اور پردہ. میری ماں زندگی کی نوجوانی کے اندر نیل پالش لگا کر تو جائے جس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہو، لپسٹک لگا کر جائے جس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے. میرے پاس وقت کم ہے ورنہ میں بتاتا کہ آج اسلام مسلمان دشمن حرام الزہر آج ایک ماں کی کوکھ کے اندر محمد نام کا بچہ، احمد نام کا بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، فاطمہ نام کی بچی اور زینب اور کوثر نام کی بچی ابھی پیدا نہیں ہوئی، کس طریقے سے سازش کر کر نیل پالش کے ذریعے سے اور لپسٹک کے ذریعے سے سور کی چربی ملا کر اس کے منہ کے ذریعے سے، گرم کھانوں کے ذریعے سے، پیٹ کے اندر پلنے والے اس جنین کے اندر جس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، جسے حق و باطل کا پتہ نہیں، جسے جنت و دوزخ کا پتہ نہیں، اس جنین کے اندر سور کی چربی پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے. میری ماں تیرے چہرے کو روشن کرنا ہے، تجھے حسین بننا ہے، تجھے جوان بننا ہے، تجھے خوبصورت بننا ہے. میری ماں یہ فیئر اینڈ لولی کچھ نہیں کرے گا، یہ لکس صابن کچھ نہیں کرے گا، یہ جھوٹے ہیں، یہ کمینے ہیں، یہ حرام الدہر ہیں. میری ماں یہ ٹیکس بچانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں. میری سندرتا کا راز، میرے چہرے کی خوبصورتی کا راز، میری زندگی کی جوانی کا راز یہ صابن ہے، یہ شیمپو ہے، یہ فلاں ہے. میری ماں آج تک وہ کالی کتیا بتا کہ جو صابن کو استعمال کر کر اس کی رنگت میں تبدیلی آئی ہو. آج تک اس کالی کتیا کا پتہ بتا کہ جو یہ شیمپو استعمال کر کر اس کے بال گہرے گھنے بادل کی طرح ہوئے ہو. آج تک اس کالی کتیا کا پتہ بتا کہ جو اس کیمیکل کو کاسمیٹک کو استعمال کر کر بوڑھی عمر کے اندر وہ جوان نظر آ رہی ہو. اماں میں تجھے بتاتا ہوں کلام پاک کے سورہ یوسف کے آئینے میں تو حسین کیسے بن سکتی ہے، تو جوان کیسے بن سکتی ہے، تو اپنے خامن کی محبوبہ کیسے بن سکتی ہے، اپنے اولاد کے دلوں پر تو راج کیسے کر سکتی ہے. میری اماں کوئی کیمیکل کی ضرورت نہیں، کوئی کاسمیٹک کی ضرورت نہیں، کوئی ٹیوب فیئر اینڈ لولی کی ضرورت نہیں، کسی لکس اور فلاں صابن کی ضرورت نہیں. میری اماں رات کو اٹھتی ہے اور غسل کرتی ہے، وضو کرتی ہے اور تہجد پڑھنے کے لیے مصلی بچھاتی ہے اور سجدے میں جا کر اللہ کی یاد میں، خدا کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے رو کر آنکھ سے آنسو کے قطرے جو تیرے چہرے پر پڑتے ہیں. میری اماں خوف خدا کی وجہ سے آنکھ کے آنسو کے قطرے جو تیرے چہرے کے اندر نور لائیں گے. جنت کی حوریں تیرے چہرے کے حسن کو دیکھ کر اللہ سے کہتی ہیں، اے اللہ مجھے جنتی حور کیوں بنایا، وہ تہجد گزار عورت کیوں نہیں بنایا. کہاں بھاگتی پھر رہی ہے، کہاں جاتی پھر رہی ہے. میری اماں آج لوگوں کو شکایت ہے معاشرہ صحیح نہیں، سماج صحیح نہیں، سوسائٹی صحیح نہیں. میری اماں اللہ نے تیری کوکھ کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ تیری کوکھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خانقاہ نہیں. اماں تیری کوکھ سے بڑھ کر دنیا کا کوئی مدرسہ نہیں. اماں تیری کوکھ، تیری گود سے بڑھ کر دنیا کی کوئی تربیت گاہ نہیں. تیری کوکھ کے بگڑے ہوئے کو دنیا کی کوئی خانقاہ سدھار نہیں سکتی. تیری کوکھ کے سدھرے ہوئے ولی کو دنیا کا کوئی ظالم بادشاہ اسے ولایت سے نہیں ہٹا سکتا. وقت تنگ ہے اماں، میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں، کان کھول کر سن لے. تیری عزت پردے میں ہے اماں، تیری عزت قانون کی بات ماننے میں ہے. میرے نبی نے فرمایا خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامن کا سجدہ کیا کرے. ایک صحابیہ عورت
آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں صحابی سے میری خطبہ، میری منگنی ہو رہی ہے، میرا رسم، میری نسبت ہو رہی ہے، میں اس سے شادی کرنے جا رہی ہوں، بتائیے خامن کے لیے کیا کچھ جو ہے کر گزروں کہ تب اس کا حق ادا ہوگا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک خون اور پیپ کے پھوڑے ہو جائیں۔ انصاریہ صحابی کو ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر ان زخموں کو مندمل کر دے، اس پیپ کو ختم کر دے، اس سڑے جراثیم وائرس کے خون کو ختم کر دے۔ ایسا انصاریہ عورت تب بھی تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اماں تیری عزت خاوند کی خدمت کے اندر ہے، اولاد کی تربیت کے اندر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب 7 سال 7 مہینے 7 دن 7 گھنٹے کے ہوئے، والدین ان کو لے کر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے کہ ان کی مکتب کرانی ہے، بسم اللہ خوانی کرانی ہے۔ بچوں کو اللہ کا نام کہاں یاد دلایا جاتا ہے؟ بچوں کو اسلامی نام کہاں رکھے جاتے ہیں؟ کہاں سے مدد آئے گی؟ کہاں یہاں بیٹھ کر نعت سن کر، قوالی سن کر، ترانے سن کر بابری مسجد آزاد ہو جائے گی، اذان دلوائی جائے گی، زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ تیرے کہنے سے ہو جائے گا؟ چہرہ ہجڑوں کا رکھ کر، سود کھا کر، ماں کا زنا کر کر، جورو کی غلامی کر کر، عورتیں شوہروں کا دل دکا کر، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر کر، حرام کے لقمے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیٹ کی شکل میں داخل کر کر الصلاۃ خیر من النوم کے اندر گلی کا کتا جگ جائے، گلی کا سور جگ جائے، اور گلی کے اندر جو درخت ہیں وہاں کے چیل، مینا اور چڑیا چہچہا کر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہہ کر اللہ کا ذکر کرے، حالت جنابت کے اندر تو اذان بلالی کے وقت پر ناپاکی کی حالت میں گندی عورت کے بغل میں سوتا رہے اور کہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی، کیا کر رہا ہے؟ اے مسلمان، بنگلور کے اندر میں نے زلزلے کی شکل نہیں دیکھی، میں نے اخبار میں دیکھا، میں نے نیوز میں دیکھا، میں نے واٹس ایپ کے اندر دیکھا، میری اماں میں نے سنا کہ تیرے علاقے کے اندر، میرے بھائی تیرے علاقے کے اندر تو نے عذاب کی جھلکی کو دیکھا، ایک عذاب کی ادنا جھلکی سے حواس باختہ ہو گئے۔ کلام پاک کا 17واں پارہ سورہ حج کا پہلا رکوع اور پہلی آیت کیا ہوگی جب تیری حالت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ عظیم خطرناک 7.5 کا زلزلہ تھا، یہ نیپال کا، وہ 100.100 کا زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو سینے سے نکال کر ایسے جیسے جو رینگ رہی ہو، جیسے کیڑا جسم پر چل رہا ہو، نکال کر پھینک دے گی۔ بچے کو کیا پتا کہ قیامت کیا ہوتی ہے، بچے کو کیا پتا کہ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ رینگتا ہوا ماں کی طرف بڑھتا ہے، امی جان میری بھوک ختم نہیں ہوئی، میری پیاس ختم نہیں ہوئی، دنیا کی کتیا کو، اس کے پلوں کو چھیڑ کر دیکھو، کتیا کاٹنے آئے گی، مرغی کے چوزوں کو چھو کر دیکھو، چیل کی طرف اڑنے کی کوشش کرے گی۔ کوئی ماں اپنی ممتا کی قربانی نہیں دے سکتی۔ میرے داڑھی منڈانے والے بھائی، بے نمازی، میری امت کی وہ ماں، میری امت کی وہ بیٹی جو خامن کی نافرمان ہے، بے نمازی ہے، ٹی وی کے سامنے، گانے بجانے کے سامنے اپنا وقت گزارنے والی ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی عورت جب وہ بچہ آئے گا، چل پرے ہٹ، میں تو تجھے نہیں جانتی کہ تو کون ہے۔ وتضع کل ذات حمل حملها، حمل خوف کے وجہ سے، ڈر کے وجہ سے گر جائے گا۔ وترى الناس سکارى، لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، دیوانہ دیکھو گے، اور یہ دیوانگی کیسی دیوانگی؟ وما هم بسکارى، وما هم بسکارى، کسی نشے کی وجہ سے، کسی ڈرگس کی وجہ سے، کسی شراب کی وجہ سے، کسی مدہوشی کی وجہ سے نہیں۔ وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس کی جھلکی تم نے دیکھی اور پیشن گوئی سنی، رمضان کی فلاں تاریخ کو، فلاں وقت
فلاں سحری کے وقت آنے والا ہے، تب بھی داڑیاں نہیں آئی، تب بھی زندگی کے اندر نماز نہیں آئی، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوئی، عورتوں کے اندر پردہ نہیں آیا۔ میری امت کی ماں، میری امت کی بیٹی، میری امت کی بہن نام صدیقہ عائشہ رکھ کر تو بھیڑوں چماروں کے کام کرے، بدکار عورتوں کے کام کرے۔ اماں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا قہر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ زلزلہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ طوفان نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ سونامی نہیں آئے گی تو کیا ہوگی؟ اماں، تیری عصمت کی قسمیں کبھی کھائی جاتی تھی، تیری پاک دامنی کا کبھی حوالہ دیا جاتا تھا، کبھی تیری شرم و حیا کی مثالیں قوم کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ اماں، تیری شرم کو کیا ہو گیا؟ تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ مجھے پتا نہیں آپ کے اتر پردیش کا، آپ کے پوروانچل کے دیہاتوں کا کیا پتا۔ آؤ آؤ، تمہیں میٹرو سٹی کا پتہ دیتا ہوں۔ فاطمہ نام کی بچی بھیڑ کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، زلیخا نام کی بچی، عائشہ نام کی بچی، خدیجہ نام کی بچی کافروں چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، سور اور کتا کھانے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اگر تو پردے کی تعلیم دیتا، حیا کی تعلیم دیتا، شرم کی تعلیم دیتا، حضرت فاطمہ کا دوپٹہ رکھتا، تو آج آؤ آؤ، میں انگلی پکڑ کر ایسے نرسنگ ہوم کے اندر لے جاؤں گا کہ جن نرسنگ ہوم کے اندر جا کر ڈاکٹروں کو دگنا معاوضہ دے کر حرام کے پلے، حرام کے نطفے سے جو حمل کے اندر جنین پا رہا ہے، حمل کے اندر جو پلڑا پڑ رہا ہے، اس کو نکالنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ کاش حضرت فاطمہ کے پردے کو اپنایا ہوتا، حضرت صدیقہ کی شرم و حیا کو اپنایا ہوتا اور گھر کے اندر تعلیم دی ہوتی، آج یہ صورتحال نظر نہیں آتی۔ اماں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو، اماں، نبی کی عزت کا واسطہ دے کر کہتا ہو، حرم کے تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہو، قرآن کا کلام پاک کی حرمت کا واسطہ دے کر یوں سمجھ اماں کہ میں اپنے سر کا دوپٹہ تیرے قدموں میں رکھ کر میں چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ابا، نبی کے سامنے جب امت کے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے، نبی کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے اور آپ کو کہا جا رہا ہوگا کہ آپ کی صاحبزادیوں کی، آپ کی امت کی بیٹیوں کی عصمت عفت آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، آپ کے نوجوانوں کو قید و بند کے اندر ڈالا جا رہا ہے، پیشاب پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جانور کتیا کے ساتھ بدکاری کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، امت کی ہزاروں عورتیں بیاہ ہو کر بھی بے وقی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ حضرت اقدس میرے شیخ محترم حضرت پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہ والعالیہ نے کہا کہ ایک بزرگ کو بڑی تمنا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، حج عمرے کا موقع ہوا، ریاض الجنہ گئے، ریاض الجنہ میں جا کر سجدے میں دعا کی، اے اللہ، ہندوستان پاکستان سے آقا کا دیدار نہیں کر سکا، نبی کا دیدار نہیں کر سکا، نبی کی چوکھٹ پر آ چکا ہوں، نبی کے قدموں پر بڑھ چکا ہوں، اللہ میں یہاں سے بے محروم چلا جاؤں گا، نبی کا دیدار یہاں بھی نہیں ہوگا۔ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، خواب کے اندر دیکھا کہ نبی کے سینے مبارک سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے نبی کے سینے پر چھڑا گھونپ دیا ہو۔ کیا ملتا ہے داڑھی اٹھا کر تجھے؟ کیا ملتا ہے نماز چھوڑ کر؟ میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز چھوڑتا ہے گویا ایک سلاخ کو گرم کر کر نبی کی آنکھوں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اگر تجھے برے کلیجہ کھا کر راحت تجھے ملتی ہے، میرے محبوب کو معاف کر دے، میرے نبی کو معاف کر دے، میرا خون پی کر تیرے جگر کی پیاس بجھتی ہے، میرے آقا کو چھوڑ دے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی کا کون سا پل تھا جو راحت کے اندر آپ نے گزارا؟ بدری زندگی کے 10 سال کا وہ کون سا پل تھا جو آپ نے راحت کے ساتھ گزارا؟ اب نبی ریاض الجنہ میں ہے، اب نبی روضہ مطہرہ میں حضرت صدیق حضرت فاروق کے ساتھ ہے، وہاں بھی داڑیاں منڈا منڈا کر، وہاں بھی عورتوں کی عزت و آبرو کو لٹا کر، وہاں بھی نماز چھوڑ کر تجھے تکلیف پہنچا کر کیا ملتا ہے میرے بھائی؟ تجھے میری جان لے کر راحت پہنچتی ہے، میں نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، تجھے میرا خون پیس کر
پی کر درندوں کی طرح راحت پہنچتی ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مرتا مر جا نبی کی سنت سے ناج. میری ماں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے سر کا دوپٹہ میرے سر کی ٹوپی تیرے قدموں پر رکھ کر بھیک مانگتا ہوں. نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے والی قوم عزت کے ساتھ جی نہیں سکتی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے تو داڑھی مڈائے گا نبی خوش ہوں گے, تو نماز چھوڑے گا نبی خوش ہوں گے, تو سوکھ کھا کر ماں کے کپڑے اتار کر 36 مرتبہ 36 ٹائم بلاತ್ಕಾರ کرے گا نبی خوش ہوں گے. تجھے مارا جائے گا, تجھے پیٹا جائے گا, تیری عزت لوٹی جائے گی, تجھے پیشاب پینے پر مجبور کیا جائے گا, تجھے پاخانہ کھانے پر مجبور کیا جائے گا, تجھے درخت سے باندھ کر تیری ماں کے کپڑے اتارے جائیں گے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا کی ماؤں کی مامتا, پورے دنیا کے باپوں کی شفقت ایک طرف, میرے حبیب میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو تعلق جو رشتہ وہ ایک طرف ہے. نبی کے رونے کو تو سمجھا نہیں, نبی کے آنسوؤں کی لاش تو نہیں رکھا, نبی کے تڑپنے کی لاش تو نہیں رکھا, نبی کے گھرانے کے فقر و فاقے کی لاش تو نے نہیں رکھا. اس لیے اس عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں چیلنج دے کر کہتا ہوں قرآن کو سینے سے لگا لے, اولیاء کے طریقے کو تو اپنی منزل بنا لے, حضرات صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بنا لے, پھر دیکھ کس میں ہمت ہے کہ وہ گولی مسلمان کے سینے کو پار کر سکے. اس تعلیم میں ہمت ہے کہ صدیقہ فاطمہ عائشہ اور زلیخا نشکیلا نام کی بچی کی عزت و آبرو کو لوٹ سکے. کبھی بھائی ہم میں ہے, قرآن وہی ہے, حدیث وہی ہے, مسواک وہی ہے, داڑھی وہی ہے, امامہ وہی ہے, نماز وہی ہے. نہ آسمان بدلا, نہ زمین بدلی, نہ پہاڑ بدلے, نہ دریا بدلے. بدلا تو بدل گیا, بدلا تو میری اماں تو بدل گئی. آج اگر سماج اور سوسائٹی کو سدھارنا ہے میری اماں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پردے میں آ جا, حلال و حرام کی تمیز کر لے, قرآن کو سینے سے لگا لے, نماز کا اہتمام کر لے, خامین کی خدمت کر لے, اولاد کو دین کے راستے پر چلا, اولاد کو حسن بنا, اولاد کو حسین بنا, اولاد کو صحابہ بعد و معاوض کے نقش قدم پر چلا. دیکھ ماں دیکھ میری اماں, کل بیت المقدس سے اذان نہ گونجی تو پھر بھی میرا نام میرا جو ہے انذر نہیں ہے. کل بابری مسجد کے ظالم اور دشمن قاتل ہمیں دعوت دیں گے کہ آؤ مسجد کو صاف کرو, بوریا بستر یہاں حاصل بچھاؤ, مصلی بچھاؤ. کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ ہمارے گناہوں اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو ہو رہے ہیں. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے والدین خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ بچے کا مکتب